دوستو آج ہم دنیا کی مشہور کتابوں میں سے ایک کتاب طاقت کے 48 قوانین کا خلاصہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ کتاب تو بہت لمبی ہے، لیکن اس میں سے ہم نے کچھ اصول آپ کے لیے کلیکٹ کیے ہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے سربراہ کے سامنے خود کو اس سے برتر اور زیادہ اہم اور قابل بنانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ کسی بھی جگہ جہاں پر آپ حالات اور ماحول کو اپنے فیور میں رکھنا چاہتے ہیں تو وہ حالات اور ماحول جس کے کنٹرول میں ہیں اسے اہمیت دیں اور اسے احساس دلائیں کہ آپ انہیں خود سے زیادہ اہم اور قابل سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو وہاں خوشگوار رہنا ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ اپنے باس کے سامنے خود کو اوور سمارٹ یا ٹیلنٹڈ دکھانے کی بے جا کوشش نہ کریں۔ ہاں، اپنے کام میں اپنا ٹیلنٹ دکھائیں تو وہ ان پر زیادہ خوش ہو سکتے ہیں اور ان پر زیادہ اس چیز کا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، دوستوں پر بھروسہ رکھیں لیکن انہیں اپنی لائف میں انٹرفیئر نہ کرنے دیں، اور اتنا احتیاط ضرور رکھیں کہ وہ کل کو اگر آپ کے مخالف ہو جائیں تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو جائے۔ اس لیے اپنی وہ باتیں جو آپ راز رکھنا چاہتے ہیں اور کبھی نہیں چاہتے کہ کسی کو پتہ چلے تو وہ کسی سے بھی شیئر نہ کریں۔ تعلقات بنائیں اور بنا وجہ شک و شبہ کا شکار بھی نہ ہوں، لیکن تعلقات میں ایک ڈسٹنس ضرور رکھیں۔ اندھا دھند اعتماد کسی پر نہ کریں اور ضرورت سے زیادہ کسی سے امیدیں بھی نہ رکھیں۔ نمبر 3، اپنے فیوچر پلانز اور اپنے کسی بڑے کام کے بارے میں ارادے کسی سے واضح طور پر شیئر نہ کریں۔ ایک تو اس وجہ سے کہ کل اگر آپ وہ کام نہ کر سکے تو وہی لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے کہ ایسے ہی آپ خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہو، اور یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سامنے والا آپ کو اسی کاروبار میں کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے، یا آپ سے پہلے ہی آپ کے آئیڈیا کو اپنے لیے استعمال کرنے لگ جائے۔ اس لیے صراحتاً اپنے ارادے ظاہر نہ کریں۔ ہاں، کسی سے رائے لینی ہو تو کیجولی ان سے جنرلی آپ بات کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، دوسروں کے سامنے ضرورت سے زیادہ نہ بولیں بلکہ سامنے والوں کو زیادہ بولنے دیں۔ اس طرح آپ جتنا کم بولیں گے آپ کی خامیاں یا کمزوریاں دوسروں کو کم ہی پتہ چلیں گی اور آپ تنقید سے بھی بچے رہیں گے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جہاں بولنا ہو وہاں بھی آپ چپ رہیں۔ جہاں بولنا ضروری ہو وہاں وقار اور اطمینان سے اس طرح بولیں کہ سامنے والے آپ کو ایک پروقار شخص سمجھیں، اور جس محفل میں آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی بات یا آپ کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں ملے گی وہاں بالکل بھی نہ بولیں، اور تب تک کسی کو رائے نہ دیں جب تک وہ آپ سے پوچھے نہیں۔ نمبر 5، اپنی سیلف رسپیکٹ اور اپنی شہرت اور نام کی حفاظت ہر قیمت پر کریں۔ کوئی موقع ایسا ہاتھ سے نہ جانے دیں جہاں آپ اپنے لیے عزت پیدا کر سکتے ہوں۔ دوسروں کے دلوں میں اپنی ریپوٹیشن بنانے کا کوئی بھی موقع نہ چھوڑیں، مثلا کسی کو ہیلپ کرنے کا موقع، کسی کو ساتھ دینے کا موقع، کسی سے ہمدردی دکھانے کا موقع۔ اور جب بھی آپ کے کردار پر انگلیاں اٹھیں تو کبھی بھی سمجھوتا نہ کریں بلکہ ان کا جواب دیں اور دلیل سے ثابت کریں کہ ان کی باتیں بے بنیاد ہیں۔ نمبر 6، دوسروں کی قابلیت اور مہارت سے فائدہ اٹھانا سیکھیں۔ یعنی اگر آپ کوئی کمپنی چلانا چاہتے ہو جس کے بارے میں آپ کو زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو ہائر کریں جو اس کام میں مہارت رکھتے ہوں۔ انہیں معاوضہ دیں اور ان کی قابلیت کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں۔ اس طرح آپ تھوڑے وقت میں زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ خود وہی کام سیکھنے میں عرصہ لگا دیں۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس لیول تک نہ سیکھ سکیں جتنا ضروری ہے، اس لیے دوسروں سے کام لینا بھی سیکھیں۔ نمبر 7، اپنے دشمنوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ ایسے لوگوں سے دشمنی نہ کریں جو پھر آپ کے پیچھے ہی پڑ جائیں اور آپ کے ہر جگہ تذلیل کرتے رہیں، ہر جگہ آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہیں۔ ایسے لوگوں کے انتقام کی کوئی حد نہیں ہوتی، یہ آپ کی ہر خوشی کو روندنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور ہر جگہ آپ کے کاموں میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے بغض رکھنے والے لوگوں سے میل جول نہ ہی رکھیں تو اچھا ہے۔ نمبر 8، جو لوگ آپ کے جذبات سے کھیل رہے ہوں اور آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے تو انہیں یہ احساس دلائیں کہ وہ آپ سے زیادہ ہوشیار ہیں، تاکہ انہیں یہ لگتا رہے کہ وہ آپ سے ایک قدم آگے ہیں۔ اس طرح آپ کو پتہ چل سکے گا کہ وہ لوگ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ پھر اچانک سے انہیں سب کچھ بتائیں گے جب آپ کہ یہ سب کچھ مجھے پہلے سے علم تھا، بس میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم کس حد تک جا سکتے ہو، تو وہ بکھلا جائیں گے کہ یہ تو ہم سے 2 قدم آگے نکلا۔ پھر کبھی بھی وہ آپ سے ہوشیاری کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ نمبر 9، اپنا دامن ہمیشہ صاف رکھیں۔ اگر کوئی ایسا کام آپ نے کروانا ہے جو آپ کی ریپوٹیشن کے اگینسٹ ہے تو ان لوگوں سے وہ کام کروائیں جو اس میں جنرلی انوالو ہوتے ہیں، تاکہ اگر کوئی بات ہے تو آپ کا دامن داغدار نہ ہو۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ ناجائز کام دوسروں سے لے لیں، لیکن بڑے لیول کی ریپوٹیشن میں بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں،
ان میں یہ اصول آپ کے کام آ سکتا ہے۔ نمبر 10، دوسروں کو کبھی غیر اہم نہ سمجھیں۔ یاد رکھیں، دوسروں کو اگر آپ اہمیت دیں گے تبھی آپ کو اہمیت ملے گی۔ اگر آپ عزت کمانا چاہتے ہیں تو پہلے عزت دینا سیکھیں۔ لوگوں کے رویوں، ان کے جذبات اور ان کی فطرت کے مطابق ان سے پیش آئیں اور انہیں اہمیت دیں جن کی آپ کو ضرورت ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ ضرورت کے رشتے بناؤ، لیکن رشتوں میں سے ضرورت کو الگ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سارے رشتے کسی نہ کسی طرح انسان کی ضرورت ہوتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ ضرورت کو ڈومینیٹ رکھتے ہیں اور کچھ رشتوں کو۔ نمبر 11، جو حاصل کرنا آپ کے بس میں نہیں اس کے پیچھے نہ دوڑیں۔ اپنا مقصد اور منزل وہ متعین کریں جس کی آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں۔ ایسی چیزوں کے پیچھے نہ دوڑیں جن کے بارے میں آپ کے اندر قدرتی صلاحیت ہی موجود نہیں۔ اس لیے اپنا پروفیشن بھی وہ رکھیں جس میں آپ سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہوں، اور جس چیز میں آپ بار بار ناکام ہو رہے ہوں اسی کے پیچھے سب کچھ قربان نہ کریں۔ اپنا راستہ بدل لیں، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے۔ اگر آپ 50 سال لگا کر کوئی ایک چیز حاصل کر بھی لیتے ہیں تو اب وہ ہوگی کس کام کی آپ کے، کیونکہ آپ کے سب سے اہم دولت وہ وقت تھا جو آپ نے اس چیز پر بے بنیاد بہا دیا، جو کہ کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ نمبر 12، دوسروں سے مدد مانگتے وقت ان کی زیادہ منت نہ کریں، بلکہ انہیں یہ احساس دلائیں کہ اگر آج تم میرے کام آئے تو کل کو میں بھی تمہارے کام آؤں گا۔ اگر آج تم نے میری مدد نہیں کی تو کل کو مجھ سے بھی کوئی توقع نہ رکھنا۔ ہاں، اگر کوئی مجبور ہے آپ کی مدد نہیں کر سکتا تو اسے بھی آپ پرکھ سکتے ہیں، یعنی اپنی سیلف ریسپیکٹ کو مجروح نہ ہونے دیں۔ اپنے ضرورت کے وقت بھی اپنے وقار اور معیار کو قائم و دائم رکھیں، کیونکہ وقت تو ویسے بھی گزر جائے گا۔ نمبر 13، اگر کوئی شخص آپ پر ضرورت سے زیادہ مہربان ہونے لگے یا بنا وجہ آپ پر احسان کرنے لگے تو سمجھ لیں کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، کیونکہ ایسے لوگ آپ کا چھوٹا سا کام کر کے اپنا کوئی بڑا کام نکلوانا چاہتے ہیں۔ ایسے شاطر لوگوں سے ہوشیار رہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ ہر کسی کو اسی نظر سے دیکھیں۔ جو آپ کے اپنے ہیں وہ تو آپ کی خیر خواہی کریں گے ہی۔ یہاں ہم بات کر رہے ہیں ایسے آدمی کی جو عام طور پر آپ کے اتنے قریب نہیں ہوتا، بس اچانک سے آپ پر ضرورت سے زیادہ مہربان ہونے لگ جائے۔ ان سے ہوشیار رہیں۔ نمبر 14، ناکام لوگوں سے میل جول کم رکھیں، کیونکہ جیسے لوگوں کی محفل ہوتی ہے وہاں باتیں بھی ویسی ہی ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ کامیاب لوگوں کے بیچ بیٹھیں گے تو بہت کچھ سیکھیں گے اور موٹیویٹڈ رہیں گے، اور ناکام لوگوں کے بیچ آپ ناکامی کے سوا کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ اور ناکام لوگوں کے بگڑے ہوئے کاموں کو سدھارنا انہیں پر چھوڑ دیں۔ دوسروں کے الجھنوں میں خود نہ پھنسیں۔ ہاں، جہاں آپ کی ذمہ داری ہے وہاں آپ کو اپنی ذمہ داری نبھانا ہوگی، کیونکہ وہ آپ کا فرض ہے۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔